لامحدود شکر ہے جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ اسی طرح اسلام والی سلامتی، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ لیل و نہار کا سلسلہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ محبوب کائنات، تاجدار کائنات، تاجدار عرب و عجم، حضور سرور قلب و سینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت سال مہینوں کی طرح اور مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، دن گھنٹوں کی طرح اور گھنٹے جو ہیں وہ ایک ساتھ کی طرح، یعنی بڑی تیزی کے ساتھ یہ دن گزریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں اور یہ محبوب کائنات، تاجدار کائنات، حضور سرور قلب و سینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی شان فرمان ہے۔ گرامی قدر احباب، سابقہ جمعۃ المبارک کو ہم نے اصلاحی حوالے سے جو ایک فکری معاشرے میں بہت زیادہ غلطی کا اور بے حیائی کا سبب بنتی ہے، بد نگاہی، بد نظری، اس کے حوالے سے کچھ معروضات گوش گزار کی تھیں کہ جن جن لوگوں نے اپنی آنکھوں کو پاک وادی میں رہنے دیا اور برائی کی وادیوں میں داخل نہ ہونے دیا، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا اجر اور کیسا صلہ عطا فرمائے گا۔ اس حوالے سے چند ایک معروضات میں نے گوش گزار کی تھی۔ گرامی قدر احباب، آج کے مختصر سے وقت میں ہم گوش گزار کریں گے، یہ ہماری فکر کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے کہ آج وقت ہے، کل وقت نہیں ہوگا، آج موقع ہے، کل موقع نہیں ہوگا، اور جو آج کا سوچتا ہے اسے کل کی فکر نہیں ہوتی، اور جو کل کی فکر کرتا ہے کہ کل دیکھا جائے گا، تو کل تو کسی نے دیکھی نہیں، کل کا کسی کو علم نہیں، کل کی کسی کو خبر نہیں، اور یہ صرف ایک فکر اور ایک بندے کی سوچ ہے کہ میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، لیکن ہوتا وہی ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ بندہ کوشش کرتا ہے، بندہ بڑی ہمت کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس لیے آج وقت ہے۔ اگر میں نے عرض کیا تھا کہ وہ 7 افراد قیامت والے دن اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سورج سوا نیزے پہ، یہ تانبے کی زمین، ہر بندہ اپنے گناہوں کے سبب جیسے اس کے اعمال ہوں گے وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور شدت غم اور کرب کی کیفیت، اور پھر پیاس کی شدت، اور اس طرح کی صورتحال، بڑا عجیب سا مسئلہ ہوگا محشر کے دن، قیامت والے دن۔ لیکن اس دن بھی ایسے خوش نصیب افراد ہوں گے کہ جن کو اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ 7 قسم کے لوگ ہیں، وہ 7 افراد ہیں جن کا حدیث پاک میں محبوب کائنات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ ان 7 افراد میں ایک امام عادل، فرمایا کہ عادل بادشاہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ شباب نشا فی عباد اللہ، وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ راجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ بندہ ہے جس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہے۔ چوتھا ارشاد فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ،
وہ دو بندے آپس میں ملتے بھی اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور جدا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں۔ اور پانچواں وہ بندہ ہے راجل ذکر اللہ خالیا ففادت عیناہ، کہ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہوئے، گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلا۔ چھٹے نمبر پہ وہ بندہ ہے دعتہ امرأۃ ذات حسب و جمال، کہ خوبصورت حسب و نسب والی کوئی خوبصورت عورت اسے دعوت گناہ دے، اور وہ بندہ اس کے جواب میں اسے کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ 6 بندے، اور 7واں بندہ وہ ہے، فرمایا کہ رجل تصدق بصدقۃ فأخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، وہ بندہ صدقہ اس انداز سے کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ یہ 7 افراد ہیں، ان کا مختصراً ذکر کریں گے کہ ان 7 کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا قیامت والے دن، جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ۔ اور پھر اس کے بعد خاص کر کے دور حاضر میں چونکہ ہمارے ہاں اقلیتیں بھی رہتی ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، اور کثیر تعداد میں یہودی تو نہیں، سندھ کے علاقے میں ہندو ہیں، سکھ ہیں، اس طرح اور بھی مذاہب کے لوگ چیدہ رہتے ہیں، لیکن کثرت کے ساتھ ہمارے ملک میں عیسائی جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو اس حوالے سے شریعت مطہرہ میں کیا یہ جائز ہے کہ ہم ہیپی کرسمس ڈے کہہ لیں، یعنی عیسائیوں کو ان کے بڑے دن پر 25 دسمبر کو ان کی عید پر جو ہے وہ ان کو مبارک دینا، اور پھر کیک کاٹنا، یا ان کے چرچ میں جانا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مل کے کیک کاٹنا، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں چند ایک باتیں گوش گزار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار محبوب کائنات تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس سائے میں کھڑے ہونے والا خوش قسمت وہ حکمران بھی ہوگا جو صرف حکمران نہ ہو بلکہ حکومت کے ساتھ ساتھ وہ عادل بادشاہ بھی ہو، یعنی عدالت کا نظام اس نے ایسا قائم کیا ہو کہ سب کے لیے یکساں، امیر غریب کے لیے ایک ہی قانون ہو، جو سزا غریب کے لیے متعین وہی سزا امیر کے لیے متعین۔ اور پھر ایک فیصلے کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ سیاست جو ہوتی ہے، سیاست اگر اس کو شرعی اصولوں پہ رکھ کے کیا جائے تو اس سے بڑی عبادت بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی حکمران ایک فیصلہ صحیح کر لے تو اللہ اسے ایک فیصلے کے بدلے 1000 نفل پڑھنے کا اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ کتنے بڑے اجر و ثواب کی بات ہے اگر سیاست کو محبوب کائنات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ چلایا جائے۔ ظلم، جبر، بربریت اور صرف کرسی، اس کو بالکل بالائے طاق رکھ کے اگر کوئی اللہ کے نظام اور آقا علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کو دیکھتے ہوئے حکمران ایسا ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا امام عادل، وہ حکمران جو عدل و انصاف کا پیکر ہو اور جو تاجدار عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو، ایسا حکمران ہوگا تو قیامت والے دن اللہ اسے اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ فرمایا وہ نوجوان شباب نشا فی عباد اللہ، شباب نشا فی عباد اللہ، وہ نوجوان
جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں بسر کر دی۔ جوانی مستانی ہوتی ہے، جوانی اگرچہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بوڑھا ہوا اور پھر نیک ہو گیا، نہیں، جب برائی کی طرف نفس جوش مار رہا ہو اور جب بندے کے پاس وسائل بھی ہوں، سبب بھی ہوں، موقع بھی ہو، لیکن اپنی جوانی کو شریعت مطہرہ کی جو ہے وہ لگامیں اور سرحدوں کو ناپامال کرتے ہوئے گزار رہا ہے، وہ نوجوان، اس کے بارے میں اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ قیامت والے دن وہ جوان بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ کون سا جوان؟ جس نے جوانی کو کنٹرول کیا اور جس نے اپنی جوانی کو جوان نہیں ہونے دیا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، جوانی کو جوان نہیں، جوان تھا لیکن جوانی میں جو مستانیاں اور جو شرارتیں ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہوئے شریعت کی حدود میں رکھا، تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ایسے نوجوان کو اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ایسے نوجوان بھی ہماری تاریخ اسلام میں گزرے ہیں جنہوں نے اپنی جوانیاں اللہ رب العزت جل شانہ کے حکم اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری کرتے ہوئے گزار دیں اور اپنی جوانیوں کو بے رہروی سے بچایا۔ گرامی قدر احباب، بے شمار مثالوں میں سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانے میں ایک نوجوان، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا، آپ کا وعظ و نصیحت سننے والا ایسا نوجوان تھا کہ اچانک نوجوان بندہ فوت ہو جائے تو تعجب ہوتا ہے، یار بیمار بھی نہیں ہوا، پریشانی بھی کوئی نہیں، اچانک نوجوان بندہ تھا، بوڑھا ہو، بیمار ہو، پتہ ہوتا ہے کہ چلو اس نے دن پورے ہو گئے، لیکن اچانک نوجوان ہو، 20-25 سال کا، 28 سال کا، 30 سال کا نوجوان ہو، وہ اچانک فوت ہو جائے تو تعجب ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تعجب ہوا۔ رات کو مجلس میں تھا، بیٹھا تھا، صبح پوچھا تو کہا کہ وہ تو انتقال کر گیا، اس کا جنازہ بھی ہو گیا، اس کی تدفین بھی ہو گئی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ کیا ماجرا ہے، اس کے والد کو بلاؤ۔ جب اس کا ابا آیا تو فرمایا کہ بھائی کیا وجہ ہوئی، تیرا بیٹا اچانک جوان تھا، کل ہماری مجلس میں تھا، اچانک فوت ہو گیا، وجہ تسمیہ کیا ہے اس کے فوت ہونے کی؟ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ بھائی۔ اس کے والد نے کہا حضور ہمیں بھی اس نے جو باتیں جاتے جاتے مرتے مرتے بتائی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نوجوان تھا، نمازی بھی تھا، اور صحبت کس کی تھی؟ اس صحابی رسول کی جو جنتی ہے۔ اور صحبت کس کی تھی؟ جس کے بارے میں تاجدار ختم نبوت فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ صحبت کس کی تھی؟ جس کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر آسمان کے ستاروں جتنی کسی کی نیکیاں ہیں تو وہ میرے عمر کی ہیں۔ صحبت کس کی تھی؟ جس کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے۔ اب اتنا بڑا بندہ، تقوی کا پیکر، تقوی کا پہاڑ، اتنا متقی اور جنتی، قطعی جنتی صحابی، اس کی بارگاہ میں بیٹھنے والا، وہ بھی بے راہ روی کا شکار ہو سکتا ہے، تو پھر آج کون سا بندہ ہے جو دعویٰ کرے میں بڑا حاجی ہوں، میں بڑا نیک، میں بڑا متقی، میں بڑا پرہیزگار؟ اتنے بڑے صوفی اور اتنے بڑے صحابی اور اتنے بڑے اعلیٰ وقار کے مالک صحابی کی صحبت میں بیٹھنے والا، وہ بھی کسی عورت کے محبت اور عشق میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ گرامی قدر احباب، انسان ہے، یہ نفس ہے، یہ شیطان ہے۔ شیطان جو ہے وہ ہر وقت اپنے شکار کی تلاش میں رہتا ہے، اور اس کا شکار یہی ہے کہ میں اس کو برائی کی طرف لے جاؤں اور اس کو میں ورگلا کے لے جاؤں۔ گرامی قدر احباب، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اتنا نیک صالح بندہ، نمازی بھی تھا، لیکن پھر بھی کسی عورت کے عشق میں مبتلا۔ تو اس کے ابے نے کہا کہ یہ جب ہم نے دیکھا اس کو تو یہ چوک میں پڑا ہوا تھا اور جسم لرزہ بر اندام تھا، اس کے جسم پہ کب کبھی تاری تھی، نیم بے ہوشی کا عالم تھا،
بس یہ مرنے کی تیاری میں تھا، رکت تاری تھی، تو روح کف سے انسری سے پرواز کرنے والی تھی۔ ایسی صورتحال تھی جیسے ایک قریب المرگ بندہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو اس نے جاتے یہ کہا کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے نکلا، اور عشاء کی نماز پڑھ کے جیسے ہی نکلا اندھیرا تھا، تو راستے میں وہی عورت مجھے مل گئی جس کے عشق میں میں مبتلا تھا۔ اس بی بی نے موقع جانا اور مجھے اشارہ کیا اور کہا کہ آ جاؤ، دعوت گناہ دی، اور مجھے جو ہے وہ جہاں پہ محل یعنی جگہ تھی وہاں پہ ہم چلے گئے، اور خالق کائنات جل جلالہ کہ اس محبوب بندے نے یہ اگلا جملہ کہا کہ جب دعوت گناہ ہو گئی، موقع بھی آ گیا، کمرہ بھی آ گیا، کمرہ بند بھی ہو گیا، اور پھر کیا تھا؟ ارادہ بھی گناہ کا تھا، لیکن انی اخاف اللہ، اس وقت میرے دل میں اللہ کا خوف آ گیا۔ یہ نہیں کوئی نہیں ویکھدا پیا، چلو مڑ کے توبہ کر لیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کوئی نہیں، اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ لیکن ان الذین اتقوا، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک وہ لوگ جو متقی و پرہیزگار، ان الذین اتقوا، جو بے شک اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان الذین اتقوا، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، مستہم الشیطان، اگرچہ اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن اچانک شیطان نے ان کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ جب جال میں پھنسا لیا اور موقع بھی آ گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا جب موقع گناہ تھا تذکروا، انہوں نے اللہ کو یاد کیا، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اللہ پردے اٹھا دیتا ہے۔ جب اس نے دعوت گناہ دی تذکروا، اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، فرمایا کہ پھر اللہ نے پردے ہٹا دیے۔ جیسے ہی پردے ہٹے خوف طاری ہوا۔ میں اسی حالت میں جس حالت میں تم مجھے دیکھ رہے ہو تم نے پایا، میں بے ہوشی کے عالم میں پڑ گیا، میں گر گیا، زمین میں گر گیا، جس لرزہ بندہ براندام ہو گیا، کب کبھی طاری ہو گئی، بی بی چلی گئی، میں اسی عالم میں پڑا اور تم لوگ آ گئے اور اسی عالم میں انتقال ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او اللہ کے بندے، تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ تو قابل رشک بندہ تھا، اس کا جنازہ پڑھتے، اس کی زیارت کرتے، چلو نہیں تو تم نے کروا لیا، تدفین بھی کر لی، چلو اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی جوانی کو محفوظ رکھا۔ جوانوں، جس نے جوانی کو محفوظ رکھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کی قبر پہ گئے، جا کے کہا بھئی تیری تو موت بڑی قابل رشک ہے، تو نے تو اللہ کا خوف کرتے ہوئے دنیا سے رخت سفر باندھا، تو دنیا سے اس عالم میں گیا کہ تجھ سے اللہ راضی تھا۔ اچھا میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ اسے ایک نہیں دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، مطلب یہ کہ وہ عبادت کرتا کرتا ڈر گیا کہ مالک میں تو اس کے قابل ہی نہیں، اور یہ تیری کرم نوازی تھی اور میں اتنا گناہ گار، وہ ڈر گیا، عذاب آخرت سے ڈر گیا، قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں سوال و جواب، محشر والے دن اللہ کے سامنے میں کیسا منہ لے کے جاؤں گا، اس بات سے ڈر گیا۔ فرمایا عام لوگوں کو ایک جنت، لیکن جو ڈرنے والا ہے اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے 2 جنتیں عطا فرما دے۔ اب جیسے یہ فرمایا تو اس نوجوان کی قبر سے آواز آئی، حضور بڑی مہربانی،
سرکار بڑی مہربانی، آپ دعا نہ کریں، آپ کی دعا سے پہلے ہی اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ در جوانی توبہ کردہ شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ فرمایا جوانی میں توبہ کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، بوڑھا ہو کے تو بیڑیا بھی شکار چھوڑ دیتا ہے، بوڑھا ہو کے عبادت کی لذت، وہ ترلے، وہ ہائے ہائے، وہ لذت سجدہ، وہ بوڑھے سے پوچھ کے دیکھ جو بھی جنابی علی چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، اس بوڑھے سے پوچھ کے دیکھ سجدہ زمین پہ کرنے کا مزہ ہی اور ہے جی، وہ لذت ختم ہو گئی۔ لیکن فرمایا او جوان، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر جا، یعنی میں کیا جواب دوں گا، اللہ 1 نہیں 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے نشا فی عباد اللہ، وہ جوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں قیامت والے دن کھڑا ہوگا، جبکہ اس دن کوئی سایہ نہیں۔ تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، وہ بندہ، معلق کا معنی ہوتا ہے لٹکا رہنا، وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، معنی یہ ہے کہ مسجد سے اس کا دل لگا رہتا ہے، فجر پڑی ہے تو خیال یہی ہے میں ظہر پڑھنے جاؤں گا، ظہر پڑھ کے گیا، اگرچہ دکان پہ چلا گیا، کاروبار کرتا ہے، خیال اسی طرف ہے، عصر آئے گی میں عصر بھی پڑھنے جاؤں گا، مغرب جنابی علی مغرب کا خیال ہے، عشاء کا خیال ہے۔ فرمایا معلقم بالمسجد، جس بندے کا دل مسجد کے ساتھ لگ گیا، قیامت والے دن اللہ اسے بھی اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہ تیسرا بندہ، 7 میں سے یہ تیسرا بندہ ہے جس کو اللہ اپنی رحمت کا سایہ قیامت والے دن نصیب فرمائے گا۔ مسجد اللہ کا گھر، اور فرمایا جو اللہ کے گھر میں آ گیا وہ یوں سمجھے اللہ کے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے، اور جتنی دیر مسجد میں بیٹھا ہے اگر نیت کر کے داخل ہو گیا، نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف نفلی کی نیت کر کے بیٹھ گیا، جب تک بیٹھا رہا اسے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد میں گرامی قدر احباب جس کا دل لگ گیا، محبت مسجد رکھنے والا، معلقم بالمسجد، فرمایا کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی اللہ کی رحمت سے سائے میں، اللہ کی رحمت کے سائے سے قیامت والے دن محروم نہیں ہوگا، اللہ اسے بھی اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ چوتھے نمبر پہ ارشاد فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، فرمایا 2 بندے، 2 دوست اس لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں دنیاوی، کوئی دنیاوی مقصد نہیں، نہ کاروبار کے سلسلے میں نہ کسی اور چکر میں، صرف و صرف یہ تعلق فی اللہ، یہ رشتہ محبت کا صرف اللہ کی رضا کے لیے استوار ہو گیا، میں اس کو ملتا ہوں کہ یہ اللہ والا ہے، اور یہ تعلق آپ خیال کر لیں، اگرچہ یہ تعلق استاد و شاگرد کا ہو، اگرچہ یہ تعلق پیر و مرید کا ہو، اگرچہ یہ تعلق امام و مقتدی کا ہو، اگرچہ یہ تعلق ولی اللہ اور عام بندے کا ہو، بس نیت یہی ہو کہ میں اس کو ملتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، جدا بھی ہوتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، قیامت والے دن اللہ ان دونوں کو اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ جی تو یہ تعلق جو ہے صرف و صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی اللہ کی رحمت کا سایہ
سائے کا مستحق بنیں گے یہ لوگ قیامت والے دن۔ 5ویں نمبر پہ ارشاد فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففادت عیناہ، ایک بندہ تنہائی میں کوٹری میں بیٹھا ہوا ہے، تنہا بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہے اور اپنے اوپر گناہوں پہ ندامت کر رہا ہے کہ میں کیسا بندہ ہوں، میں کیسا بندہ ہوں، اور تنہائی میں بیٹھ کے اندھیرے میں بیٹھ کے رو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں خالیاً، وہ اکیلا بیٹھا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں کہ لوگ دیکھیں بندہ رو رہا ہے، بندہ بڑا نیک ہے، بندہ بڑا صالح ہے، کوئی ریاکاری کا زمرہ نہیں، کوئی ریاکاری کا شیبہ نہیں کہ لوگ دیکھیں واہ بھی واہ بلے بلے، نانا، بس مالک ہے، وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے، یہ بندہ ہے اور وہ اللہ ہے۔ یہ تنہائی میں بیٹھا ہوا اللہ کا خوف کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور اسی دوران آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ففادت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ اسے بھی رحمت کا سایہ نصیب کرے گا۔ بندہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور تنہائی کا وقت ہے، وہ رات کا پچھلا پہر ہے، سناٹا طاری ہے اور پتے کے ہلنے کی بھی آواز جاری نہیں، اور یہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور اندھیرے میں بیٹھ کے قبر کے اندھیروں کو یاد کر رہا ہے اور یہ خیال کر رہا ہے کہ مالک تو ہی ہے مجھے اس اندھیرے سے بچانے والا، اور یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اپنے گناہوں سے شرمسار ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ففادت عیناہ، اللہ قیامت والے دن ایسے شخص کو بھی اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا، جبکہ اس وقت کوئی سایہ نہیں۔ 6 نمبر پہ ارشاد فرمایا رجل دعته امرأة ذات حسب و جمال، وہی نوجوان، وہ بندہ نوجوان، وہ جناب علی تقوی کی سیڑھی چڑھنے والا، اگر کوئی خوبصورت عورت، مالدار عورت، خوبصورت عورت اسے دعوت گناہ دے، خوبصورت عورت اسے گناہ کی دعوت دے، آ جا بھئی، اسے پیسے بھی دے اور خوبصورت حسن و جمال کی پیکر ہو، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن یہ بندہ سارے اسباب ہونے کے باوجود دنیا میں کوئی بندہ دیکھ نہیں رہا اللہ کے سوا، تنہائی بھی آ جائے، خوبصورت عورت بھی ہو، مال بھی ہو، شباب بھی ہو، جام بھی ہو، جمال بھی ہو، موقع بھی ہو، سارا کچھ میسر ہو، لیکن یہ اس وقت یہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بی بی جائے اپنا کام کر، اللہ اس جوان کو بھی اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ فکر کی ضرورت ہے۔ آؤ دوستو، نوجوان ساتھیوں، آج کے اس گئے گزرے دور میں، لا دینیت کے دور میں، کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے کہ گناہ سے بچنے کا کوئی سبب ہے؟ ہر بندے کی جیب میں گناہ موجود ہے، ہر بندے کے پاس ٹچ موبائل ہے، ہر بندے کے پاس 24 گھنٹے جناب علی بندہ گناہوں کی دلدل میں اگر چاہے تو بچ بھی سکتا ہے، لیکن بچنا ناممکن۔ یہ اللہ کی رحمت خاصہ اور رحمت کاملہ جس کو نصیب ہو جائے۔ آج کے اس دور میں کون صوفی ہے، کون جناب علی مفتی صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، ہر بندے کے پاس یہ آلہ بے حیائی موجود ہے، اگرچہ اس کی ضرورت صرف فون کی سننے کی، فون سننا اور کرنا، لیکن آج کے اس گئے گزرے دور میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، یہ نوجوان بہتر جانتے ہیں گرامی قدر احباب۔ لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سارے اسباب بھی موجود ہوں، سارا کچھ بھی ہو، اور اس جوان کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ چل یار کر لا گناہ پھر توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، اللہ بڑا رحیم و غفور ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ معاف کر دے گا، ایک باری کر لیے۔
اللہ معاف کر دے گا، لیکن فرمایا انی اخاف اللہ، سارے اسباب ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توفیق عطا فرما دی۔ یہ اس بی بی کو کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ کا ڈر، میرے اندر اللہ کا خوف ہے، جاؤ اپنا کام کرو جا کے۔ اللہ اس جوان کو بھی اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ گرامی قدر احباب، اسی تناظر میں ایک دکان پہ کام کرنے والا، کپڑے کی دکان پہ کام کرنے والا نوجوان تھا۔ بزرگ فرماتے ہیں نوجوان تھا اور بظاہر دیکھنے میں وہ عام سا لگتا تھا، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حلیہ عام بندے کا ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اندر سے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ حضرت